ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس آپ امانت رکھوائیں، ایک خزانہ امانت رکھوائیں، قنطار خزانہ، یؤدیہ الیک وہ آپ کی طرف لوٹا دے گا۔ ومنہم اور انہی میں سے ہیں من ان تأمنہ بدینار کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھا جائے لا یؤدیہ الیک وہ آپ کو نہ لوٹائے، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ آپ اس کے اوپر جب تک کہ کھڑے نہ رہیں۔ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے مال لینے میں کوئی الزام۔ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وہم یعلمون وہ جانتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ جس نے وفاداری کی، جس نے عہد کو پورا کیا، واتقى اور اللہ سے ڈرا اور خوف اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بچنے والوں کو، متقین تقوی والے بچنے والے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی یہیں پر ہی مذکور ہوگا۔ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت میں یہودی بھی تھے اور یہودیوں کے عالم بھی تھے، ان کو 1200 اوقیہ چاندی امانتاً دے دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھیے۔ اوقیہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اوقیہ چاندی ہو تو اس کی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مقدار یعنی کہ وہ 40 درہم کی ہوگی، اور ایک درہم جو ہوتا ہے وہ 3.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، تو اس زمانے میں سکے چلتے تھے، سونے اور چاندی وغیرہ کے سکے ہوتے تھے، اس میں اوزان کا شمار ہوتا تھا۔ تو 1200 اوقیہ چاندی ان کے پاس رکھوائی گئی اور انہوں نے رکھی۔ ایک وقت کے بعد وہ آدمی آیا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اس نے آ کر امانت طلب کی اور آپ نے امانت بلا چوں چرا واپس لوٹا دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس آپ خزانہ رکھوا دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے درمیان میں آپ ایک دینار بھی امانتاً رکھ دیں تو وہ آپ کو نہ لوٹائیں یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ ذالک بانہم قالوا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ آدمی ہے، ان پڑھ آدمی کے پاس تو تحریری معاہدہ نہیں ہوگا، وہ آدمی تحریر کرنے کی طرف نہیں جائے گا، وہ ایسی صورت اختیار کرے گا کہ آسانی سے میرا کام ہو جائے۔ تو اس نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس تو کسی کے بھی ان پڑھ آدمی کا مال کھا جانے کے لیے کسی طرح کی کوئی الزام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھنا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر یعنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات کو نقل کیا اور جبکہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، نقل کیا نبی علیہ السلام کی نسبت جوڑ کر کے بعد میں وزن پڑ جائے گا کہ جی حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یہ کہا ہے اور وہ بات ایسے نہ تھی۔ اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے، اور انہوں نے جتنی مصاحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ آپ سابقین اولین میں اسلام لائے تھے تو کتنی صحبت اختیار کی ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام سے روایات میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت کم ہے۔ ایک وقت ایسا آیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر
جاگتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے اور صبح اٹھے، وہ جو صحیفہ ان کے پاس موجود تھا نبی علیہ السلام کی احادیث کا، اس کو جلا دیا۔ کیوں جلایا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میں کوئی بات ایسی بھی ہو جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو اور وہ میں نے نقل کر دی ہو۔ اتنی احتیاط۔ اور اس زمانے میں کچھ احادیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اس کو صحیفہ ابن حمام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، اس زمانے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے ساتھی، آپ کے یار غار، لیکن آپ ہی کے ساتھ رہنے والے، آپ ہی کے الفاظ سے سنا ہوا کلام، اور اس پر بھی جو ہے وہ اپنے تقوی کا اظہار تھا۔ ہمارے زمانے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اس بارے میں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اور ہمارے دور میں بھی بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چھان پٹک کر لی جائے۔ آگے شاہ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى، جس نے بھی اپنے وعدے کی پاسداری کی، اس کے اپنے وعدے کو نبھایا اور اللہ کا خوف اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اس زمانے میں جبکہ وہ یہودی تھے تو اس زمانے میں بھی قابل قبول تھا۔ ہم نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کا کام حق سبحانہ و تعالیٰ کو بہرحال پسند آیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رد نہیں کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اگرچہ وہ چونٹی تھی، اگرچہ کہ وہ ہدہد تھا، یا یہ کہ وجاء رجل من اقصى المدینہ تھا، یا ایسے جتنے بھی لوگ، آصف برقیہ تھا اور بہت سارے لوگ ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ہوا ہے۔ یہ جو کام انہوں نے کیا تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس مال کو لوٹا دینے کا، یہ بہت بڑا کام تھا اور یہ کیا اللہ پاک کے خوف سے تھا۔ یہ اسلام کیسے لائے؟ ان کی پھوپھی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے نشانیاں نوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، وہ پوچھتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی، آپ تشریف لائے، آ کر بیٹھے تو نبی علیہ السلام کی جو پہلی تقریر سنی اس میں ارشاد تھا اطعموا الطعام وصلوا الصلاۃ وصلوا باللیل والناس نیام ولین الکلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں نماز پڑھو اور ہلکی اور نرم گفتگو کرو۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اتنا مقدس، اتنا مبارک، اتنا خوبصورت چہرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی ہی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز وہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔